ایسے کو ہم نے اپنا استاد بنایا ہوا ہے. اور جیسا کہ ہم نے عرض کیا کوئی مضمون نہیں چھوڑتے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا موضوع آزاد ہو کر بات کرتے ہیں. اللہ کے اسماء و صفات کا معاملہ ہے آزاد ہو کر کے بات کرتے ہیں. اللہ کی نبی علیہ السلام کی حدیثوں کا معاملہ, اس کے اندر عقیدے, عبادات, معاملات, اخلاق, حقوق, حلال و حرام جو کچھ ثابت ہوتے ہیں آزاد ہو کر کے بات کرتے ہیں. میرے بھائیوں یاد رکھیں کہ یہ بڑا خطرناک مسئلہ ہے امت کے لیے. امت کے لیے جہالت کا فتنہ قرب قیامت کا سب سے بڑا فتنہ ہے. اللہ کی نبی نے ایک نہیں کتنی حدیثوں میں بیان فرمایا ہے. قرب قیامت کیا ہوگا؟ قرب قیامت کیا ہوگا؟ اللہ کی نبی نے فرمایا یقل العلم ویرفع الجہل. علم کم ہوگا اور جہالت پھیلتی چلی جائے گی. جہالت دورہ ہوگا جہالت کا. علماء مر جائیں گے تو جاہلوں کو لوگ مکمل سردار بنا لیں گے. لیکن افسوس اس بات پر ہے کہ علماء ہزاروں کی تعداد میں موجود ہیں, ابھی لوگوں نے جاہلوں کو سردار بنانا شروع کر دیا. اس لیے دیکھو ہمارا ایک اہل حدیث نوجوان ہماری مسجد میں نماز پڑھتا ہے, فرائض میں حاضر ہوتا ہے, اور جب اس کے کسی مسئلے پر بات کرو تو عجیب و غریب انداز کی بات کرتا ہے. میرے بھائیوں عجیب و غریب انداز کی بات کرتا. کیوں؟ اس لیے کہ استاذ اس کا کون ہے. اگر اس نے اپنے کتاب و سنت کے سچے علماء کو استاذ بنایا ہوتا تو شاید یہ نوبت کبھی نہ آتی. یہی وہ رافضی ہے جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں کیا بات کہی. ایک مثال لیتے جاؤ اور معلوم ہوگا, میں سمجھتا ہوں جو لوگ سنتے ہوں گے انہیں اس بات کا اچھا علم ہوگا, اور نہیں ہوگا تو علم ہو جائے, پتہ چل جائے. وہ کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ آپشن ہے کہ دنیا میں اسلام کو فالو کر لو. تمہارے لیے آپشن ہے, تمہارے لیے آفر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے. جس کو خدا بننا ہو اللہ کی طرف سے, ہم تو خدا بھی کہنا جائز نہیں سمجھتے, یہ تو حکایت ہے, اس کی بات نقل کی جا رہی ہے اس لیے یہ بات کہی جا رہی ہے. وہ کہتا ہے کہ جس کو خدا بننا ہو, اصل خدا تو نہیں بن سکتا, لیکن جس کو سیمی خدا بننا ہو, منی خدا بننا ہو, اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا آفر ہے کہ اسلام اور دین اسلام فالو کر لے. اگر وہ دین اسلام فالو کر لے گا تو کل اللہ تبارک و تعالیٰ اسے منی خدا بنا دے گا. ہضم ہوگا اہل حدیثو؟ سمجھ میں بات آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ بڑی تعداد میں نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں, ان سے خاص طور پر میں مخاطب ہوں. یہ ہے مرزا انجینئر, اللہ کی طرف سے آفر ہے, اسلام پر صحیح معنوں میں چلنے لگو, اسلام کو فالو کرو. اللہ کی طرف سے آفر ہے تمہارے لیے کہ تم خدا بن جاؤ گے, لیکن منی خدا بنو گے. کیا مطلب ہے منی کا؟ وہ کہتا ہے کہ تم جب مرو گے تو اللہ تمہیں جنت میں داخل کرے گا, اور جنتیوں کے بارے میں اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ اللہ نے کیا فرمایا؟ خالدین فیہا, وہ جنت میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جنتی جنت میں چلے جائیں گے, جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے, تو موت کو ایک میڈھے کی شکل میں لا کر جنت و جہنم کے بیچ میں ذبح کر دیا جائے گا, اور اعلان ہوگا اے اہل جنت. جنتی اپنے سر اٹھا کر کے متوجہ ہو جائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فرشتے اعلان کریں گے خلود لا موت, اب ہمیشہ رہنا ہے, موت نہیں آنی ہے. جہنمیوں کے بارے میں اے جہنمیوں, اے جہنمیوں, جہنمی اپنے سر اٹھائیں گے, جب مخاطب ہو جائیں گے تو اعلان ہوگا خلود لا موت, ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے, موت نہیں آنی ہے. اور کیا ہوگا؟ جنتی جنت کے میوے کھانا چاہیں گے, ان کی چاہت ہوگی, ان کو اپنا اختیار ہوگا, ان کا اپنا تصرف ہوگا, جب جہاں چاہیں جو چیز چاہیں حاصل کر لیں. لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ, جو چاہیں گے ان کو مل جائے. تو جیسے اختیار ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ کو, ہر چیز کا اختیار, ہر چیز کا تصرف, ہر طرح کا پاور, ہر طرح کی قدرت, جو جب چاہے اللہ تبارک و تعالیٰ کرتا ہے. تو جتنا اللہ تعالیٰ جب جو کچھ چاہے کرتا ہے اتنا تو نہیں, لیکن جنت کی نعمتوں کے بارے میں وہ منی خدا ہو جائیں گے کہ اپنی جنت کی نعمتوں کو جب جہاں چاہیں بلا لیں اور مرضی سے استعمال کریں, جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مرضی سے جو چاہتا ہے کرتا ہے. تو جیسے اللہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا ہے, موت نہیں آئے گی, کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک, سب کے سب مر جائیں گے, آپ کے رب کی موت نہیں آ سکتی. اللہ تبارک و تعالیٰ حی لا یموت, ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہے گا, اسے موت
نہیں آ سکتی۔ اللہ تعالیٰ اعلان کر رہا ہے، اعلان کروا رہا ہے، ہمیشہ ہمیشہ رہو گے جنتیوں، تمہیں موت نہیں آئے گی۔ تو جیسے اللہ کو موت نہیں آئے گی، دیکھو جنتیوں کو موت نہیں آئے گی، جیسے اللہ کو پورا اختیار ہے، تصرف ہے، پاور ہے، ایسے ہی جنتیوں کو بھی اختیار دیا جا رہا ہے کہ جو جیسے چاہو استعمال کرو، نہروں کو استعمال کرو، میووں کو استعمال کرو، شراب کو، جنت کے دودھ کی نہر کو اور شہد کی نہر کو، پاکیزہ پانی کی نہر کو، سلسبیل کو جیسے چاہو استعمال کرو۔ ایک چیز بھول گیا، جہالت کا یہ نتیجہ ہوتا ہے، یہ اعلان تو جنتیوں کے لیے نہیں ہوا تھا، جہنمیوں کے لیے بھی ہوا تھا کہ نہیں ہوا تھا؟ اے جہنمیوں سنو، اب تمہیں ہمیشہ جہنم میں رہنا ہے، تمہیں موت نہیں آنی۔ تو جہنمی کون سے خدا بنیں گے؟ جہنمی کون سے خدا بنیں گے بتاؤ؟ ان کی بھی موت نہیں آنی ہے نا؟ بھئی جنتیوں کو موت نہیں آنی ہے، اس لیے منی خدا ہے۔ جنتیوں کو اختیار ہے، تصرف ہے ساری نعمتوں کے استعمال کرنے کا۔ دو چیزیں بیان کیا اور کہا اس لیے جنتی کیا ہوں گے؟ منی خدا ہوں گے۔ ان دو چیزوں میں سے موت نہ آنے والی بات تو جہنمیوں کے لیے بھی اللہ کے نبی نے فرمائی۔ وہ کون سے خدا ہوں گی بتاؤ ذرا؟ کیا جہالت ہے یہ؟ کھلواڑ ہے کہ نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کے ساتھ، نبی کی سنت کے ساتھ؟ لیکن افسوس استاد ہے ہمارے نوجوانوں کا، وہ ہمارے نوجوانوں کا کون ہے؟ وہ استاد ہے۔ ہاں، اس سے زیادہ نالجبل کوئی نہیں، اس سے زیادہ علم والا کوئی نہیں۔ معاذ بن جبل کہے اللہ اس کے رسول سے زیادہ میں نہیں جانتا، سب سے زیادہ اللہ کو اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہے۔ اور یہ بات اس وقت کہی تھی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باحیات تھے، آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ نے علم کی نسبت اللہ کی طرف بھی کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھی کی۔ لیکن اللہ کے نبی کی وفات ہو چکی ہے، اب ہم کیا کہتے ہیں؟ اللہ اعلم، اللہ تبارک و تعالیٰ خوب جانتا ہے، ہمیں نہیں معلوم۔ کسی مسئلے کے بارے میں اگر علم نہ ہو تو اس بارے میں ہم کس کو سونپ دیتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کو سونپ دیتے ہیں۔ اس کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے۔ میرے بھائیوں، اس طرح کی ایک دو نہیں، 10 نہیں، 20 نہیں، سینکڑوں باتیں ہیں جو نکل کر کے باہر آ گئی، اور اگر اس کی تلاش کی جائے، عقائد کا انحراف ہے نا، عبادات کے مسائل میں، سیرت کے مسائل میں، صحابہ کرام کے مسائل میں، اور قرب قیامت اور نشانیاں اور وغیرہ، تو پھر میرے بھائیوں کہتے ہیں نا، کہتے ہیں شمار کرتے جاؤ، شمار کرتے جاؤ، شمار کرتے جاؤ، کوئی حساب نہیں ہے اس کا۔ کیوں؟ اس لیے کہ علم نہیں ہے کتاب و سنت کا۔ ادھر ادھر سے اسٹڈی کرنے سے میرے بھائیوں علم حاصل نہیں ہو جاتا۔ انما العلم بالتعلم، علم سیکھنے سے حاصل ہوتا ہے۔ اس لیے پوری تاریخ میں آپ اس بات کو یاد رکھیں، پوری تاریخ میں جتنے لوگوں نے بھی علم کے بغیر، استادی کے بغیر اور کتاب و سنت کے علم کی بنیادوں سے علم حاصل کیے بغیر اس راہ پر قدم ڈالا ہے، گمراہی سے دنیا کی کوئی طاقت ان کو بچا نہیں سکی ہے۔ کتنی بھی فضیلت بیان کرے کوئی، کتنا بھی کسی کا مقام بیان کرے، لیکن حقیقت یہ ہے، اور صاحب اہل علم جانتے ہیں ایسے لوگوں کو جن لوگوں نے کیا کیا گل کھلائے ہیں۔ میرے بھائیوں، ہم نے کہا کہ کوئی موضوع نہیں چھوڑتے اللہ تبارک و تعالیٰ، یہ بات ہم نے آپ کے سامنے بیان کی بطور مثال۔